زمین پر ایک ایسا زمانہ آیا جب انسان اللہ کو بھول چکا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے، انہیں سجدے کرتے اور یہی سمجھتے کہ یہی ان کے معبود ہیں۔ سچ، عدل اور نیکی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ظلم عام تھا اور گناہ پر کوئی شرمندہ نہ تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا: اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گناہوں کو چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن قوم کا رد عمل بہت سخت۔ وہ ہنسے، مذاق اڑایا، طعنے دیے، کہا نوح تم ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ حضرت نوح نے 950 سال تک دن رات کھلے عام اور چپکے چپکے نرمی سے محبت سے سمجھایا، مگر اکثریت نے انکار ہی کیا۔ بلکہ ظلم یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے انہیں ستایا جاتا تھا، حق کی آواز دبائی جاتی تھی۔ حضرت نوح دعا کرتے ہوئے کہتے تھے: اے میرے رب، یہ لوگ نافرمان ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی ہے جن کا مال اور اولاد انہیں نقصان کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ جب انکار حد سے بڑھ گیا اور ظلم عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ حضرت نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کرو اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ یہ حکم عجیب، خشک زمین پر کشتی، وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں سمندر نہ تھا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل شروع کیا، لکڑی کاٹتے، کیل لگاتے، کشتی بناتے رہے۔ قوم آتی، ہنستی، مذاق اڑاتی: حضرت نوح، کیا اب تم بڑھاپے میں بڑھئی بن گئے ہو؟ پانی کہاں ہے، کشتی کیوں؟ نوح صرف یہی کہتے: آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے حق ظاہر ہوگا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے نشانی بتائی، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو جان لو کہ عذاب آ چکا ہے۔ اچانک زمین سے پانی پھوٹنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، ایسی بارش جو کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ دریا بہنے لگے، زمین پھٹنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ حضرت نوح کو حکم ملا: ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے، ان کے ساتھ چند ہی مومن تھے۔ قرآن کے مطابق بہت کم اور مفسرین کے مطابق تقریباً 80 افراد تھے۔ ان مومنوں میں حضرت نوح کے 3 بیٹے بھی شامل تھے: سام، حام اور یافت۔ یہ وہ بیٹے تھے جنہوں نے باپ کی بات مانی، اللہ پر ایمان لائے اور نجات پا گئے۔ لیکن ایک بیٹا کنعان ایمان نہ لایا اور کشتی میں سوار نہ ہوا۔ جیسے ہی کشتی روانہ ہوئی، طوفان نے پوری بستی کو گھیر لیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی سے دور تھا۔ حضرت نوح نے پکارا: بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ رہو۔ اس نے کہا: میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا: آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچانک ایک بڑی موج آئی اور بیٹا بھی پانی میں گم ہو گیا، اور نوح خاموش ہو گئے، دل بھر گیا، مگر اللہ کا فیصلہ حق تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا: اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی کم ہوا، کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی، ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی، ایمان، شکر اور اطاعت کی بنیاد پر۔ اللہ فرماتا ہے: بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ حق کو جھٹلانا قوموں کو مٹا دیتا ہے